نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صلوات بھیجیں محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ ایک ایسا حکم دے رہا ہے جس لہجے میں ایمان والوں سے کسی اور جگہ اس طرح کا خطاب نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ اس آیہ کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں ایمان والوں سے نہ کسی اچھے کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ ان کو کسی برائی اور گناہ سے رکنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، نہ انہیں کسی اچھی اخلاقی صفت کو روش کو اپنانے کی بات کہی جا رہی ہے، نہ کسی بری اخلاقی روش کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ ایمان والوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ نے اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، گزشتہ انبیاء و مرسلین کے ذریعے جو کتابیں آئیں ان پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری روش جو انسان اپنا سکتا ہے کہ اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، کتب خدا کا انکار کرے، قیامت کے دن کا انکار کرے، تو قرآن کہتا ہے یہ گمراہ ہے اور گمراہی کی حدوں کو پار کر کے بہت دور چلا گیا ہے۔ عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اور جتنا ایمان ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، جب وہ اہل ایمان میں اللہ نہیں دیکھتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، جتنا ایمان ہونا چاہیے اور جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ آج اسی سلسلے گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ
ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں اور جو مشکلات ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی زندگیوں میں، ان میں ایمان جن بنیادی حلوں میں سے ایک حل ہے، بلکہ تنہا بنیادی حل ہے ان مشکلات کا، اس کے ایک پہلو کی طرف جو زندگی میں ایمان سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی مشکل ہے اسٹریس کا شکار ہو کے، مشکلات اور صعوبتوں کا شکار ہو کے، تنہائیوں کا شکار ہو کے مشکلات آتی ہیں، اور یہ مشکلات زندگی کو دشوار بناتی ہیں جب آدمی تنہائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور تنہائیوں کی زندگی دھیرے دھیرے سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی منزل میں ایمان والے ہیں، اور ایک وہ ہیں چاہے وہ کسی دین کے ماننے والے ہوں بھی، چاہے وہ کسی مذہب کے بارے میں نعرہ بھی دیتے ہوں کہ ہم فلاں مذہب کے یا فلاں دین کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایمان موجود نہیں ہے، صرف ان کی طرف سے دعویٰ ہے۔ تو جو اس دونوں میں ایک ایمانی سوسائٹی ہے اور ایک غیر ایمانی سوسائٹی ہے۔ زبان سے اقرار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی طور پر صاحبان ایمان ہیں، اور ایک وہ ہیں جو زبان سے چاہے کہہ رہے ہوں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ صاحبان ایمان نہیں ہیں۔ تو اس دو طرح کے معاشرے اس وقت پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ان میں جو بہت سے فرق آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کا ترقی یافتہ حصہ کہلاتا ہے، جو زیادہ تر چاہے کسی دین کے ماننے کا دعوے دار کیوں نہ ہو لیکن روح ایمان سے خالی ہو چکا ہے، اس سوسائٹی کے مشکلات میں ایک بڑی مشکل ہے نفسیاتی بیماریوں کا اضافہ، جس کے نتیجے میں خودکشیوں کا اضافہ۔ اس وقت آپ پوری دنیا میں نگاہ ڈالیں گے، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، ان میں آپ کو خودکشیوں کے کیس وہاں نہیں دکھائی دیں گے جہاں غربت ہے، دکھائی دیں گے زیادہ نہیں دکھائی دیں گے جہاں غربت ہے، جہاں تنگدستی ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں جہالت ہے۔ میں یہ حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ کم سے کم خودکشی تک نہیں پہنچاتی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی دنیا میں جو ترقی یافتہ دنیا ہے، جہاں زندگی کے سارے وسائل فراہم ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں فراہم ہیں، ان ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشی آپ کو زیادہ ملے گی۔ کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت کی اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تھا اس وقت کی اعداد و شمار پوری دنیا میں جو خودکشی کی مقدار ہے اور جو گنتی ہے، اس میں سب سے آگے جاپان تھا۔ اس کے بعد کی فہرست میں پھر یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس اور پھر یورپ کے مختلف ممالک تھے۔ جو تنگدستی اور غربت کا شکار ممالک ہیں وہ کافی نیچے تھے، جو ترقی یافتہ ہیں۔ تو آخر غور میں اپنی اس گزارش کو، میں نے ماہر نفسیات ہوں، نہ میں معاشرے اور سماجیات کا ماہر ہوں، فکر ہے صرف آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایمان سے جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں، جو قرآن مجید جن کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ تو اگر آپ غور کریں تو جہاں زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، وہاں یہ مشکل سب سے زیادہ کیوں ہے؟ وہاں ذہنی بیماریاں کیوں ہیں؟ نفسیاتی بیماریاں کیوں ہیں؟ ڈپریشن سب سے زیادہ کیوں ہے؟ آدمی دیوانوں کی طرح نکل کے بے سبب بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کی جانیں کیوں لے لیتا ہے؟ بچہ اسکول میں جا کے بچوں کو کیوں مار ڈالتا ہے؟ یہ سارے حالات اگر آپ نظر ڈالیں گے، غور فرمائیں گے، تو میرے عزیزوں، ان ساری نعمتوں اور سہولتوں کے باوجود ان بیماریوں کا اس طرح سے پھیلنا اور بڑھتے جانا، اس کے پیچھے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب ہے
ایمان کی نعمت سے محرومی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جنت میں جناب آدم خلق کیے گئے، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود جناب آدم نے اپنے مالک سے ایک فرمائش کی تھی. ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کہ مجھے ایک ساتھی چاہیے زندگی کا، جس سے میں اپنی بات کر سکوں. میرے عزیزوں، جو جرائم دنیا میں ہوتے ہیں، ان کی جو سزائیں ہوتی ہیں، ان میں عام طور پر سزائیں اس وقت سارے جرائم کی ہوتی ہیں قید، 6 مہینے کی قید، سال بھر کی قید، 2 سال کی قید، 5 سال کی عمر قید. لیکن اس قید میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک قید ہوتی ہے بس قید رہے گا، جیل میں رہے گا، اس سے کوئی محنت کا کام نہیں لیا جائے گا. لیکن ایک قید بامشقت، مثلا جیل میں بھی رہے گا اور اس سے زحمت کے محنت کے کام بھی لیے جائیں گے. تو قید خود ایک مصیبت ہے، لیکن اس کے بعد اس قید کی سختی جب اور بڑھائی جاتی ہے تو سزا دی جاتی ہے قید تنہائی. تو یہ تنہائی خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. میرے عزیزوں، انسان اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، انسان اکیلے رہنے کے لیے نہیں خلق کیا گیا ہے. بس میں اب جلدی سے اپنی بات کو کہوں کہ نعمت ایمان کی جو قدر ہم پہچانے، ان میں سے ایک جو زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان کے ذریعے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس تنہائی سے، ان تنہائی کے لیے انسان خلق نہیں کیا گیا ہے. انسانی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. ہم آپ اکثر کبھی زمانے سے چھوٹا ہوا دوست کوئی مل گیا، اس سے بیٹھ کے بہت پرانی باتیں، مسائل رکھ لیے تو کہتے ہیں ارے بھیا آج موقع مل گیا دل کی بات کہنے کا، کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا. خالق کہہ لینے سے ہلکا ہو گیا، دوست نے کچھ نہیں کیا ہے، کہہ لینے سے ہلکا ہو گیا. تو آدمی کی زندگی میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، کچھ باتیں اپنے بیٹوں سے کر لیتا ہے، کچھ اپنی بیٹی سے کہہ لیتا ہے، کچھ اپنی ماں سے کہہ لیتا ہے، کچھ باپ سے کہہ لیتا ہے، کچھ بیوی سے کہہ لیتا ہے، کچھ دوست سے کہہ لیتا ہے، بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہے. اور ہم سب کی زندگی میں تجربہ ہے کہ جو باتیں ہم اپنی بیٹی سے کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم بات اپنی ماں سے بھی کہہ سکیں. جو دل کا بوجھ ماں کے سامنے ہلکا کر لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے وہ بوجھ دل کا ہلکا کر سکے. جو باتیں ہم اپنی بیوی سے شیئر کر لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے اسے شریک کر سکے اور اس سے کہہ سکے. تو اس دنیا میں آدمی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے جہاں کچھ کہہ سکے. کچھ باتیں بیٹی سے کہہ لیتا ہے، کچھ باتیں اولاد سے، بیٹے سے کہہ لیتا ہے، کچھ ماں باپ سے کہہ لیتا ہے، کچھ دوست احباب سے کہہ لیتا ہے، کچھ بیوی سے کہہ لیتا ہے، کچھ پڑوسی سے کہہ لیتا ہے. لیکن اس زندگی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہے جو نہ ماں سے بتا پاتا ہے آدمی، نہ باپ سے بتا پاتا ہے، نہ بیوی سے بتا پاتا ہے، نہ بیٹی سے بتا پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جائیں گے یہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں، یا ان میں اس کی برداشت نہیں ہے، یا ہمیں رسوائی نصیب ہو جائے گی. یا آدمی کم سے کم یہی سوچتا ہے کہہ کے کیا کرے، ان کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں، جب ایسی باتیں گتھی بن کے نفسیات میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہی نفسیات جب جمع ہوتے ہیں تو تنہائیوں میں لے جا کر ڈپریشن تک لے جاتے ہیں، ذہنی بیماریوں تک لے جاتے ہیں، پھر زندگی کے خاتمے اور خودکشی تک لے جاتے ہیں. مگر یہ صرف صاحبان ایمان کی زندگی ہوتی ہے جو اسے کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیتی. ایک اس کے پاس ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ جو باپ سے نہیں کہہ سکتا اس سے پھر بھی جا کے کہہ سکتا ہے، جو ماں سے نہیں کہہ سکتا اس سے کہہ سکتا ہے، جو دوست سے نہیں کہہ سکتا اس سے کہہ سکتا ہے. بس جو رب الارباب تک پہنچ جاتے ہیں وہ کبھی تنہائیوں کا شکار نہیں ہوتے اور کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتے. لہذا ان کی زندگیوں میں ایمان کی برکت ہی ہوتی ہے کہ نہ تنہائیوں کا شکار ہوتے ہیں، نہ مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ نتیجتاً ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایمان کی برکت ہے جو زندگی میں ڈھونڈی جا سکتی ہے. اس سے جا کے دوسروں سے جو نہیں کہتا آدمی، 2 وجہ ہوتی ہے. کیا کریں کہہ کے یہ کچھ کر نہیں سکتے، یا کہہ دیں تو یہ چھپا کے رکھ نہیں سکتے. مگر اس کریم کے یہاں، اس کریم کے یہاں اس کی کریمی کا ایک بڑا نمونہ یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے.
وہ چھپانے والا ہے، وہ چھپانے والا ہے، اور کتنا چھپانے والا ہے اور کیسا چھپانے والا ہے۔ اسی لیے بندہ بے باکی سے جا کے اس کے سامنے اقرار کر لیتا ہے۔ روایات کثرت سے موجود ہیں، میں خالی اپنے دل کی تسلی کے لیے بھی کہ کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو سکے ہم میں سے کوئی کسی زندگی کے کسی مسئلے میں، اس کی ستاریت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا، ایک جوان اور خوبصورت انسان، لیکن اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے چوری کی، اور وہ خود اقرار بھی کر رہا تھا کہ اس نے چوری کی۔ گرفتار کر کے لایا گیا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے۔ تو جب اس نے مولا کے سامنے بھی خود اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، تو جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس کو اس کی سزا دی جائے، جو دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کا کاٹا جانا ہے۔ لیکن جب وہ فیصلہ دیا مولا نے، اس لیے کہ اقرار وہ خود کر رہا ہے، تو اس نے کہا لیکن میں نے جو یہ چوری کی ہے یہ مجبوری کے حالات میں نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے 18 افراد کا خرچ میرے ذمے ہے کنبے میں، اور وہ سب کے سب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ضروریات زندگی کو فراہم کر سکے، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مجبور ہو کر میں نے چوری کی ہے، اور پہلی مرتبہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ روایت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے مجبور ہو کے پہلی بار یہ جرم کیا ہے، تو روایت کہتی ہے کہ امام نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور زمین پر انگلی سے کچھ ایسے کریدا جیسے آدمی کچھ غور کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے، ایک ذرا دیر، اور اس کے بعد سر اٹھا کے امام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلی بار چوری کی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لے جاؤ اسے سزا دو۔ اس کو سزا دے دی گئی۔ سزا ملنے کے بعد وہ اس نے کہا مجھے واپس لے چلو امام کے پاس۔ واپس لے کے آئے لوگ، کہا کہ آپ نے مجھے سزا صحیح دی ہے، میں نے چوری کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے مجبور ہو کے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے۔ میں اب اقرار کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے یہ چوری پہلی بار نہیں کی تھی، میں ایک زمانے سے چوریاں کر رہا ہوں، اس سے پہلے 99 بار وہ اپنا ریکارڈ کے گویا رکھے ہوئے تھا، 99 بار یہ جرم کر چکا ہوں، یہ 100ویں بار تھی جب میں نے چوری کی ہے تو میں پکڑا گیا، اس سے پہلے کبھی پکڑا نہیں گیا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ جرم پہلی بار نہیں کیا ہے، میں نے چوری پہلی بار نہیں کی، جو آپ نے اتنے یقین سے کہہ دیا۔ اب ظاہر یہ گفتگو کرنے والا وہ نہیں ہے جو ان کی امامت کا قائل ہے، ورنہ یہ سوال ہی نہیں کرتا، انکار ہی نہیں کرتا، یہ حکومت کا قائل ہے، یہ خالی ان کی حکومت کا قائل ہے، رعایا کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین مانتا ہے اس میں گفتگو کر رہا، کہا میں نے یہ پہلی بار جرم نہیں کیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جو میں نے پہلی بار نہیں کیا ہے، 99 بار میں پہلے چوری کر چکا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام نے جس کے لیے واقعہ آپ کو سنایا ہے وہ کیسا ستار ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب تو نے کہا کہ تو نے پہلی بار جرم کیا ہے تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار ایسا ستار ہے، ایسا عیوب کا چھپانے والا ہے کہ کسی جرم کے کرنے والے کو پہلی غلطی پر کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تیرا یہ پکڑا جانا، تیرا یہ گرفتار ہونا اور تیرا یہ رسوا ہونا یہ مجھے بتا رہا تھا کہ تو نے اب تک اتنی مرتبہ اس جرم کو دہرایا ہے کہ اس ستار نے اپنے پردے کو تجھ سے ہٹا دیا ہے، تب تو اس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا۔ تو میرے عزیزوں وہ کریم ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اس کی بارگاہ میں آنے پر نہ کوئی وقت معین ہے، کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، وہ آواز دیتا ہے
کہ آؤ اور آ کے جو کچھ تمہارے دل میں ہے ہمارے سامنے رکھ دو. ایمان کی ایک برکت کم سے کم زندگی میں یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے کو اس لائق بنا لے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے تو پھر اس کے بعد کم سے کم نہ وہ مایوسیوں کا شکار ہو سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کے خاتمے کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد جو دوسری بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کے خواہش مند بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ کل میں نے عرض کیا تھا ایک ایمان کی کم سے کم منزل ہے اور ایک ایمان کی اعلیٰ ترین منزل ہے. ہماری تمنا بھی ہے، ہمارا خیال بھی ہے کہ ہم صاحبان ایمان میں ہیں، لیکن ائمہ طاہرین نے، کل بھی میں نے اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ کم سے کم ایمان کی ایک پہچان امام نے بتائی کہ نیکی پر خوشی کا احساس ہو، اور جب کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے، سرزد برائی ہو جائے تو اس پر رنجیدگی کا احساس ہو. آدمی ناز نہ کرے، اسے چٹخارے لے کے نہ بیان کرے، رنجیدگی کا احساس ہو. آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اس کا احساس کم سے کم باقی رہے. امام نے دیکھیے دو کنارے ہیں ایمان کے. ایک ہے اعلیٰ ترین منزل، کل ایمان سے نیچے کی باتیں کر رہا ہوں، جس کے لیے اہل بیت طاہرین نے ایک لفظ دیا ہے منا اہل البیت. انتہائی درجہ منا اہل البیت. لیکن ایک دوسرا کنارہ ایمان کا ہے، اس کے درمیان بے حساب مراتب ہے. ہمارے علم میں دونوں کنارے اس لیے رہنا چاہیے تاکہ آخری درجے سے نیچے نہ جانے پائے، اوپری درجے کی طرف ہمیشہ بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. جہاں ہم روز مجالس میں فضائل کے تذکرے میں سنتے رہتے ہیں سلمانوں منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یعنی ایک درجہ ایمان کا وہ ہے جہاں ہم امتی کو کہا جاتا ہے منا اہل البیت، وہ ایک نمائندہ، ایک نمونہ ہے جناب سلمان. لیکن ایک دوسرا کنارہ بھی ہے جس کا نام ہے لیسا منا. روایات اہل بیت علیہ السلام میں آپ نگاہ ڈالیں گے تو جیسے منا اہل البیت کی سند ادھر بھی ہے نام لے کے، ادھر کسی کو رسوا انہیں نہیں کرنا ہے، لہذا نام نہیں لیا ہے، صفات کے ذریعے لیسا منا کو پہچانوایا. یہ ہمارا نہیں ہے، جیسے ادھر کہا ہے یہ ہمارا ہے، ویسے ادھر کہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے. دو کنارے ہیں، ایک ہے لیسا منا اور ایک ہے منا اہل البیت. کم سے کم ایمان جہاں سے نیچے جانے پہ لیسا منا کی آواز آتی ہے، اس کے لیے جو معیار ہماری نگاہوں کے سامنے ائمہ طاہرین رکھے ہیں ان میں سے ایک آج چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں وہ جو باٹم لائن کہلاتی ہے کم سے کم وہاں نہ ہو، منا اہل البیت نگاہوں میں رہے اور اس سے نیچے نہ جانے پائیں، پھر بیچ کی منزلیں جہاں بھی ہوں گی الحمدللہ کہنے کے لائق. لیکن لیسا منا سے نیچے جانے سے بچنے کے لیے، اس منزل پہ آنے سے بچنے کے لیے کم سے کم جو معیار رکھے، کل میں نے گزارش کی تھی، آج امام کے ارشاد کی روشنی میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں. جب ہم آپ کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، میں اللہ کی عدالت کو مانتا ہوں، میں اللہ کے صفات کمال کو مانتا ہوں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جواد، بے حساب اس کی لاتعداد صفتیں ہیں، کمال ہی کمال ہے، وہ سب کو مانتا ہوں. اس اقرار کے بعد آدمی آگے بڑھتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں،
میں یہ مانتا ہوں کہ یوم قیامت ہے، حساب کا دن ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے نبوت و رسالت کے بعد ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا. میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، میں آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، میں خانہ کعبہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے لیے فیصلوں کے لیے یوم حساب کو مانتا ہوں، میں قبر کے حساب منزلوں کو مانتا ہوں. میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. ایمان یہی ہے نا؟ تو ایمان نام ہے دعوے داری کا. میں مانتا ہوں. ایمان کے مقابلے میں ہے کفر. کفر کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اس کی توحید کو نہیں مانتا، میں اس کے صفات کمال، اس کی قدرت کو، اس کے علم کو نہیں مانتا، میں اس کی عدالت کو نہیں مانتا، میں نبوت کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کعبے کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. تو ایمان ہے یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. اور کفر ہے یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جو کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں وہ کہلائے گا دعوے دار. اور ذرا گاڑا کیجیے اس کو مدعی. ہم سب لوگ عدالتی زبانوں سے بھی واقف ہیں کسی حد تک. دیکھیے جب کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے مدعی، دعویٰ کرنے والا، فقہی مسائل میں بھی ہے اور ہماری عدالتوں میں بھی. ایک ہوتا ہے منکر، انکار کرنے والا. ایک ہے دعویٰ کرنے والا اور ایک ہے انکار کرنے والا. مدعی دعویٰ کرنے والا آدمی، یہ مکان پہ جھگڑا ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ مکان میرا ہے، جس آدمی مقابلے میں کھڑا ہے سمجھدار ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ آپ کا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، وہ کہہ رہا یہ آپ کا نہیں ہے. تو دنیاوی عدالت کا نظام بھی یہی ہو اور دینی عدالت کا بھی نظام یہی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے، دعوے دار کہ یہ میرا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ثبوت لانا، گواہ لانا، دلیل لانا. جو کہتا ہے میرا نہیں ہے، منکر ہے، اسے اپنے انکار کی کوئی دلیل. فقہی مسئلہ بھی ہے کہ انکار العقلاء علی انفسہم. جو لوگ اپنے اوپر خود اپنے خلاف اقرار کر لیں، انکار کریں میں نہیں مانتا، وہ کافی ہے. انکار کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو مدعی ہوتا ہے اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. میں پہلے کل بھی عرض کر چکا ہوں، میرے سامنے سب سے مشکل ہوتی ہے جب علماء کرام تشریف فرما ہو گفتگو. میں نے کل کہا، آج پھر کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو کہیں گے یہ تو میری اصلاح ہوگی، بہت اچھی بات، اس لیے کہ ان کے سامنے رش کرنے کے لیے کچھ ہوتا اصلاح نہیں ہے. تو میرے عزیزو، مدعی وہ ہے جو دعوے دار ہے اور منکر وہ ہے جو انکار کر رہا ہے. یہی نظام دنیا میں بھی ہے کہ دعوے دار کے ذمے ثبوت اور دلیل اور گواہ ہوتی، انکار کرنے والے کے ذمے دلیل اور ثبوت نہیں ہوتی. یہی دین کا نظام بھی ہے. اور تاریخ حوالات والوں سے، سیرت سے بھی نمونوں کو دیکھیں، تھوڑے سے تذکرے بھی مولا کے ہوتے رہے اور بات بھی ذہنوں تک پہنچتی رہے. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک زرہ کھو گئی تھی. یہ خلافت کے دور کا واقعہ ہے جب ظاہری حکومت بھی مولا کے اختیار میں. مشہور واقعہ ہے، میں سوالی مربوط گفتگو سے ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو زرہ کھو گئی اور اس کے بعد وہ مولا کو کوفے میں ملی ایک یہودی کے ہاتھ میں. صوت العدالت الاسلامیہ، جار جرداق بہت مشہور کتاب لکھی، اس میں لبنانی عیسائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں بہت خوبصورت ترجمہ ہے، لطیفی ترجمہ ہے، ندائے عدالت انسانی کے نام سے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے. ایک عیسائی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صاحبان مطالعہ کے پیش نظر بھی ہوگی. اس میں اس نے بات لکھا کہ زرہ کھو گئی تھی اور کوفے میں مولا کو ملی ایک یہودی کے ہاتھ میں. تو مولا نے کہا زرہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں آپ کی نہیں. اب یہاں مدعی کون ہو گیا؟ دعوے دار مولا ہو گئے. اور وہ کون؟ یہودی منکر ہے، انکار کر رہا. مولا نے کہا میری. اس نے کہا آپ کی نہیں ہے. اب ظاہر ہے جب اس کسی سلسلے میں اچھا ہے اس کے ہاتھ میں بحث ہوئی تو کہا ٹھیک ہے چلو قاضی تک. علی خلیفۃ المسلمین ہے لیکن شہر میں ان کی طرف سے قاضی مہیا، نظام بنا ہوا. قاضی کا نام بھی روایت مجھے یاد نہیں رہ گیا. پہنچے وہاں بھی دعویٰ سامنے آیا. کہا یہ آپ کا میری ہے ذرا. مولا نے کہا، اس نے کہا ان کی نہیں ہے. تو اس نے کہا علی آپ کو گواہ لگی. مولا نے کہا کوئی گواہ تو نہیں ہے کہ ایک ذرا میری ہے. تو اس نے پھر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. بظاہر علی مقدمہ
ہار گئے، مگر ایک زنا کا مقدمہ بظاہر ہارے تھے لیکن انسانیت کا، ہدایت کا مقدمہ جیتے تھے۔ جیسے ہی قاضی نے فیصلہ دیا کہ ذرا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لہذا آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ذرا اس کی ہے، اس فیصلے کے فوراً بعد یہودی مڑا امیر المومنین کی طرف اور کہا کہ مجھے اپنے دین کی تعلیم دیجیے اور اپنا کلمہ پڑھوائیے، مجھے مسلمان بنائیے۔ کیوں؟ ابھی تو زنا دینے سے انکار کر رہا تھا، اور اب تو نہ صرف یہ کہ معاملہ زنا کا نہیں رہا تو خود مسلمان ہونے پہ تیار ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ زنا میری نہیں ہے، یہ زنا آپ کی ہے۔ صفین کی جنگ کے لیے جب آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ کی سواری سے گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لی تھی، تو کہا پھر جب تو جانتا تھا میری ہے اور تو نے اٹھا لی ہے تو پھر انکار کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں تو خالی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی کے بعد اس کا وصی آئے گا اس کے دور میں انصاف ہوگا۔ تو آپ دعوے دار ہیں خلیفت النبی ہونے کے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ واقعی خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس عدالت نے، انصاف نے مجھے بتا دیا کہ آپ واقعی وصی ہیں، تو جب آپ واقعی وصی ہیں تو وہ نبی بھی تھے، اس لیے مجھے ایمان کی راہ دکھائیے اور کلمہ پڑھوائیے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے واقعہ آپ کے علم میں سنا ہوا واقعہ آپ کو سنایا اس لیے ہے کہ دیکھیے یہاں پر مدعی دعوے دار کون ہے؟ مولا کائنات، تو گواہ ان سے مانگا گیا اور علی نے اس گواہ کے دینے سے انکار بھی نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم ہو مومن، تم دعوے دار ہو، میں مانتا ہوں، اور جو کافر ہے وہ انکار کر رہا، میں نہیں مانتا۔ جو انکار کر رہا ہے اس سے اس کے انکار کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا، لیکن تم دعوے داری کر رہے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کعبے کو مانتا ہوں، تو تم دعوے دار ہو۔ دعوے دار کے ذمے ہوتا ہے ثبوت لانا، تمہیں اپنے ایمان کے دعوے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایمان تمہارے دعوے کا نام ہے، اس ایمان کے مطابق زندگی بسر کر کے تقوی کو زندگی میں حاکم کرنا، یہ اس ثبوت کا نام ہے جو ایمان کے سامنے فراہم کرنا۔ محمد محمد صلوات محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو کم سے کم ایمان ثابت کرنے کے لیے بھی جتنا دعویٰ اتنا ثبوت ساتھ میں فراہم کرنا ہوگا۔ میں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر اللہ کی بات مان کے دکھانا ہوگی، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں تو ان کی بات ماننا ہوگی، میں مولا کائنات کو مانتا ہوں تو ان کی بات مان کے دکھانا ہوگا۔ ایمان ذات کے اقرار کا نام ہے، اور تقوی جن ذوات کو قبول کیا ہے ان کی باتوں کے ماننے کا نام ہے۔ ایمان دعویٰ ہے اور تقوی اس کے مطابق عمل اس کا ثبوت ہے، جس کے دو کنارے، ایک ہے لیسا منا اور ایک ہے منا اہل البیت۔ لیسا منا کی تشریح میں اگر آپ جائیں گے تو مختلف ارشادات ہیں معصومین علیہ السلام کے، بس اس میں سے ایک تذکرہ صرف آپ کے سامنے، اور اس کے بعد منا اہل البیت کی منزل پر جو ایمان کے پہنچتے ہیں ان کا معیار ایمان کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے سامنے وہ معیار رہے، اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ نچلی سطح بھی رہے لیسا منا والی، جس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں، وہاں پہ نیچے گرنے نہ پائے، اس سے نیچے جانے نہ پائے، اور اوپر کی طرف جانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہے۔ تو نچلی سطح جو کون سی ہے، جو خطرناک ہے، جہاں لیسا منا کی آواز آتی ہے، قرآن مجید میں جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کے بیانات کا وہ حصہ جہاں سیلاب آیا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا ڈوب گئی ہے۔ دیکھیے میں پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں آیا تھا اور اس سال پھر آیا ہوں، اور بہرحال بن بلایا نہیں ہوں، بلایا ہوا، فرمائش کر کے بلایا ہوا صحیح، لیکن وہ بلایا ہوا۔ میں نے شاید پچھلے سال بھی کہا ہو کہ ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا ہمارے ہاں، اس مشاعرے میں لوگ آتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، غزل ہوتی ہے 10 11 شعر 12 شعر 14 شعر، غزل میں 100 200 500 شعر نہیں ہوتے، مگر ایک صاحب
اردو کی مختلف صنفیں، ایک ہے غزل، ایک ہے مثنوی. غزل کے 10-12 شعر ہوتے ہیں، مثنوی ایک داستان ہوتی ہے، ہزاروں شعر بھی ہو سکتے ہیں، جلدوں میں بھی ہوتی ہے. تو ایک صاحب آئے غزل پڑھنے، لیکن بروزن مثنوی کہہ کے لائے تھے. 10 شعر 20 شعر 30 شعر ختم ہی نہیں ہوتی، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی. تو یہ کافی لمبی ہو گئی غزل. تو ایک مرتبہ پیچھے مجمع بھرا ہوا تھا، موٹا تازہ سے دیہاتی ہماری ٹائپ کا بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہی جیسا موٹا تازہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا. جیسے ہی کھڑا ہوا، یہ جو غزل گو شاعر صاحب تھے بروزن مثنوی شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا بس بھائی صاحب تشریف رکھیے، آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. اچھا، جب بھی شعراء کرام آپ سے کہیں آخری شعر اور زحمت تمام، تو یہ خیال رکھیے گا کہ ابھی ایک شعر اور سنائیں گے مقطع کے نام سے. اور جب بھی خطباء کرام کہیں بس 2 فقرے اور آپ کی زحمت تمام، تو خیال رکھیے گا ان کا ایک فقرہ کتنے کلومیٹر لمبا ہے نہیں معلوم. تو ایسا آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام تشریف رکھیے. اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑے، دیہاتی تھا لیکن مہذب تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے اپنی دیہاتی زبان میں کہا حضور آپ تو مہمان ہیں، آپ پڑھتے رہیے، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے. تو میں تو مہمان ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد عالم نے، بلایا بھی بلایا کیسا. بس چند منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ. 2 کنارے ہیں، ایک لیسا منا اور ایک منا اہل البیت. نچلی حدیں ہماری نگاہوں کے سامنے اس لیے رہنا چاہیے کہ وہاں تک پہنچنے سے اپنے کو بچاتے رہیں، اور اس کے بعد اوپر کی نگاہ پر نگاہ اس لیے رہنا چاہیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. پتہ نہیں مجھے آپ کو یہ تجربہ ہے کہ نہیں، آپ میرے ہمسن لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے یا مجھ سے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمارے علاقوں میں کم سے کم اس زمانے میں بستیوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں موٹر سائیکل اور کار کا تو تقریباً تصور نہیں تھا. کہیں اگر شہر سے کوئی آ گیا تو پورا گاؤں کے بچے اس کے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے، اور ماشاءاللہ اس وقت آواز بھی ایسی ہوتی تھی کہ کئی گاؤں پہلے سے معلوم ہوتا موٹر سائیکل اس علاقے سے گزر رہی ہے. جب یہ اسٹیم انجن تھے ٹرینوں میں، اور اس کے بعد وہ ڈیزل آ گئے، پھر اب یہ الیکٹرک آ گئے، چپکے سے آ کے کھڑا ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمارے ساتھ کہنے لگے کون سی ترقی ہوئی ہے، اسٹیم انجن کی ٹرین آتی تھی، ایک دھمک ہوتی تھی اس کے آنے کے، دل دھڑکنے لگتے، تب آ کے کھڑا ہو جاتی ٹرین، پتہ تک نہیں چلتا اس سے کون سی ترقی ہوئی. تو اس زمانے میں سائیکل ایک آدھ گاؤں میں ہوا کرتی تھی، تو وہ مانگے پورے بستی میں چلتی تھی. وہ بیچارہ کم چلاتا تھا، جس کی ہوتی تھی وہ زیادہ چلاتے تھے. تو اب ایسی سائیکل کا نتیجہ ہوتا تھا جب ظاہر ہے یہ جب ہر وقت مانگے چل رہی ہے تو توڑے دوسرے، یہ کب تک بن رہا ہے بیچارہ. تو کچھ دنوں کے بعد بریک سب اس کے، اب اسی پہ سیکھنا بھی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو تجربہ ہے نہیں، لیکن مجھے ذاتی تجربہ ہے. بغیر بریک کے سائیکل سے سیکھنا ہے، جس میں سائیکل بھی ٹوٹتی تھی، ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے تھے. اگر آپ بغیر بریک کی سائیکل پر چل رہے ہوں، چڑھائی کی طرف جا رہے ہوں، اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر آ رہے ہوں، تو نیچے سے اوپر جانے میں بریک تو ہے نہیں، پیڈل پہ پیر ہے، یہی بریک بھی ہے، یہی ایکسیلیٹر بھی ہے. تو اگر طاقت لگانا چھوڑ دی جائے تو نیچے ڈھنکنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹیں گے. طاقت لگائی جائے زیادہ تو اوپر جائے گا. لیکن اگر زخمی ہونے سے بچنا ہے تو کم سے کم پیڈل پہ اتنا زور تو لگانا ہی پڑتا ہے کہ رکی رہے وہیں پہ. تو میرے عزیزوں، یہ ہماری زندگی کی سائیکل بھی ادھر کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس پہ اتنی طاقت تو لگی رہنا چاہیے کہ اوپر نہ جا پائے تو نہ جا پائے، لیکن نیچے واپس تو نہ پلٹے، تباہی کی طرف تو نہ آئے. تو لیسا منا کی طرف ہمارا سفر نہ ہو پائے، کم سے کم اتنا خیال رہے. اس کے بعد منا اہل البیت تک جانے کی کوشش جاری رہے، یا کبھی رکیں گے یا کبھی تھوڑا سے بڑھیں گے. تو لیسا منا کی حدوں میں ایک عمومی حد جو ائمہ طاہرین نے بیان کی، اس کے اجزاء بھی بیان کیے، ان میں سے میں ایک تذکرہ صرف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جناب نوح کے واقعے میں قرآن مجید میں جب وہ سیلاب آیا ہے اور اس سیلاب میں کشتی میں بٹھایا اور کہا کہ سب مومنین کو سوار کر لو جو تم پر ایمان لائیں، اور ان کو بٹھا لو جو تمہارے اہل ہیں. وہ سب ہو گیا، کشتی میں سب کو بٹھا لیا، سیلاب آ گیا. تو جناب نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا. پیغمبر نے اس سے کہا بھی، باپ بھی ہے پیغمبر بھی ہے کہ آ جاؤ، آج کوئی کچھ بچانے والا نہیں. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ جاؤں گا اور مجھے پناہ دے دے گا پہاڑ. اس کے بعد موج اٹھی اور اس کے بعد وہ بیٹا ان کا ڈوب گیا.
اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بچائیں گے، صاحبان ایمان کو بچائیں گے، ان کو سوال کر لو جو تمہارے اہل ہیں۔ جناب نوح نے اشاروں کی زبان میں گفتگو کی اللہ سے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا تھا اور تو نے کہا تھا جو اہل ہیں ان کو بچائے گا، اور تو احکم الحاکمین بہترین فیصلہ دینے والا ہے۔ تو مہذب لہجے میں گویا جناب نوح یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے اہل کے بچانے کا بھی وعدہ کیا اور یہ میرا بیٹا تھا ڈوب گیا، تو اہل کون ہے؟ تو ادھر سے قرآن مجید میں اللہ کا جواب آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، یہ ہے آیت۔ اب 8ویں امام کا دور آیا، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ دینے کے نتیجے میں قرآن مجید میں لفظی تحریف نہیں ہو سکی ہے تو معنوی طور پر اسے مسلسل بدلا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کسی چیز کی ظاہری شکل و صورت بگاڑ دی جائے تو آدمی دور سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر ظاہری شکل و صورت وہیں برقرار ہو اور اندر سے اسے بگاڑا گیا ہو تو اس سے بچنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ معنوی تحریک کا سلسلہ چل رہا ہے، امام کو معلوم ہے، امام نے اپنے صاحب میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے جناب نوح سے کہا کہ تمہارا انہ لیس من اہلک، تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، تو لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کنعان نام ہے اس بیٹے کا، تو کہا لوگ یہ کہتے ہیں مولا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرزند جناب نوح نہیں تھا، ان کے صلب سے ان کا بیٹا نہیں تھا، یہ فرزند جناب نوح نہیں تھا۔ تو امام نے کہا لوگ غلط کہتے ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں، قطعاً غلط ہے، یہ کنعان نوح کا بیٹا تھا، فرزند نوح تھا۔ اب اس کے بعد کا اصل جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو روایت سنانے کی زحمت دی ہے، جناب نوح نے کہا کہ وہ ان کا بیٹا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، کیوں؟ کہا وہ ان کا بیٹا تھا لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، عصیان کیا، اس لیے اللہ نے نوح کا فرزند ہونے کے باوجود ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنَّا وَلَمْ يُطِعِ اللَّهَ فَلَيْسَ مِنَّا، اسی طرح سے جو ہم سے ہو لیکن اللہ کی اطاعت نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو لیسا منا کی ایک عمومی حد اللہ نے بتا دی ہے، اس سے وہ آدمی اتنا لیسا منا کے خطرے سے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا اطاعت الہی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اطاعت الہی سے قریب ہوتا چلا جائے گا خطرے کی یہ سرحد جس کا نام لیسا منا ہے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے لیسا منا کی سرحد، اطاعت الہی بڑھتی جائے تو لیسا منا سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، خدا نخواستہ اطاعت الہی گھٹتی جائے تو لیسا منا سے مسلسل آدمی نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ یہ خطرناک لائن اور بارڈر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کنارہ، اور اس کے بعد بس چند منٹ میں میرے عزیزوں یہ تو تھا لیسا منا کا وہ کنارہ جو ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ اب منا اہل البیت کی وہ اونچائی کہ جس اونچائی پر پہنچنے کا نشانہ ہم سب کو لگائے رکھنا چاہیے، جس پر جناب سلمان فارسی فائز ہے۔ روایت کے مطابق جب سید کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد حکومت سازش رچ کے جو مولا کے حوالے رسول اللہ کر کے گئے تھے وہ ان تک نہیں پہنچنے دی گئی، اور جو ظلم و ستم ہوئے اس میں ایک وقت وہ ہے کہ مولا کو در سیدہ پہ آگ لا کے دروازہ گرا کے گرفتار کیا گیا ہے، اور حکم خدا مشیت الہی اور وصیت پیغمبر کے مطابق مولا خون خرابے سے بچنے کے لیے صبر کے منازل کو طے کر رہے ہیں۔ جب علی گرفتار کر کے لے جائے جا رہے تھے، گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے انہیں لے جایا جا رہا، ابھی علی جوان ہے، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری ہے سن 7 ہجری کو جب 2 انگلیوں کے اشارے پہ در خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری ہے جب ایک بار سے پورا لشکر جس امر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کا قصہ تمام کیا تھا، مگر وہی علی گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ علی
کہ گلے میں چادر کا پھندا ہے. اس منظر کو دیکھنے والوں میں مقداد بھی کھڑے ہیں, جناب ابو ذر بھی موجود ہیں, جناب سلمان بھی موجود ہیں. 8ویں درجے پر جناب مقداد ایمان کے, 9ویں درجے پر جناب ابو ذر, 10ویں درجے پر جناب سلمان جنہیں منا اہل بیت کی سند ملی. ایمان والے سب ہیں اور اعلیٰ ترین منزلوں پر ہیں, مگر اس فاصلے نے جو فاصلہ فیصلوں کا دیا ہے اور فکر کا دیا ہے اسے محسوس فرمائیں. جناب مقداد اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, جناب ابو ذر بھی دیکھ رہے ہیں, جناب سلمان بھی دیکھ رہے ہیں. جناب مقداد نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ ان کے لبوں پر ایک آئی اور انہوں نے کہا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی, کاش میرے. آپ مجبوری کے حالات کو محسوس کیجئے, وہ کیفیت محسوس کیجئے, وہ حالات دیکھیے, وہ پوری داستان ظلم اور داستان ستم ہے. جناب مقداد نے کہا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. تو جناب ابو ذر پہلو میں کھڑے تھے, کہا کیوں؟ کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے حملہ کر کے ظالموں کے ہاتھ سے مولا کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا, چاہے میری جان چلی جاتی. تو یہ بتائیے مقداد کا جملہ ہمارے اور آپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز لگ رہا ہے کہ نہیں؟ مقداد وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے جذبات بھی سوچیں گے. مگر جب جناب مقداد اپنی بات کہہ چکے تو جناب ابو ذر نے کہا کہ مقداد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے لفظوں میں واقعے کو بیان کر رہا ہوں. کہا مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تلوار ہوتی تو میں اپنے مولا کے آزادی کے لیے لڑتا یا آزاد کرا لیتا یا جان دے دیتا. تو جناب ابو ذر نے کہا مقداد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر توجہ دیجیے گا. کہا مقداد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہمارا تمہارا مولا علی ہماری تمہاری تلوار کا محتاج ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو آزاد کرا لیتا؟ علی ہماری تلوار کے محتاج ہے کیا؟ اب دیکھیے جو مقداد نے کہا تھا, جو سوچا تھا, اس سے آگے بڑھے ابو ذر. کہا علی ہماری تمہاری تلوار کے محتاج نہیں ہے, ابھی ایک اشارہ کریں سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جناب ابو ذر نے پھر فکرہ کہا, ہمارے وقت آگے بڑھی ہے. مقداد کہہ رہے تھے ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی, ابو ذر اس سے آگے بڑھ کہہ رہے علی کو ہماری تلوار کی ضرورت نہیں, اکیلے علی خود کافی ہے اور ان کو بھی تلوار کی ضرورت نہیں, یہ ایک اشارہ کرے ابھی سب ظالم فنا ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جناب ابو ذر نے پھر جملہ کہا مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے؟ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک اشارہ کرے, فقرہ کہہ دے, یہ تباہ ہو جائیں گے, بددعا کرے یہ تباہ ہو جائیں گے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بددعا کیوں نہیں کر رہے. جیسے ہی جناب مقداد کے بعد جناب ابو ذر نے بات کہی, اب یہ بات دیکھیے اس سے آگے بڑھی ہے معرفت کی منزل میں, ایمان کی منزل میں. پہلی بات مقداد کی تھی وہ دل کو لگی, تلوار ہونا چاہیے ہاتھ میں, جان دے دے, جان لے لے, آزاد کرائیں یا مارے جائیں, شہید ہو جائیں. جناب ابو ذر کی بات پھر اس سے آگے بڑھ گئی کہ تلوار کی ضرورت کیا ہے, بددعا کریں, فقرہ کہہ دیں, ابھی سب تباہ ہو جائیں گے. مگر جب جناب ابو ذر اپنی بات کہہ چکے جو ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں, تو جناب سلمان نے کہا ابو ذر تم نے بھی تو انصاف کی بات نہیں کی, تم بھی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا ابو ذر تم کہہ رہے ہو کہ علی بددعا کیوں نہیں کرتے, تو اے ابو ذر ہم یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ علی ایسا کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم کون ہوتے کہنے والے؟ علی ہمارے مولا ہیں, علی امام ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی فیصلہ صحیح ہے. تو میرے عزیزوں کامل الایمان سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر جو فائد ہے وہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ ایمان جیسا جیسا بڑھتا جاتا ہے, طاعت کا جذبہ بڑھاتا چلا جاتا ہے, سر تسلیم خم کراتا چلا جاتا ہے, سوالات مٹتے چلے جاتے ہیں. جو مولا کرے وہی حق ہے, وہ سلو کرے تو مجھے سلو کو قبول کرنا ہے, وہ جنگ کرے تو مجھے جنگ کو قبول کرنا ہے. ایمان کی اعلیٰ منزل ہے جہاں کوئی جذبہ, کوئی سوچ, کوئی فکر مولا کے فیصلے سے اپنے آپ کو الگ نہ کرنے دے, سر تسلیم خم ہو. اسی لیے روایات میں ہے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزلوں میں سے ہے امر الہی پر سر تسلیم خم کرنا, رضائے پروردگار کو کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا, اور قضائے الہی پر الہی فیصلوں کو سروچسم طاعت کے ساتھ قبول کر لینا. اور اس سب کا یکجا مظاہرہ اور یکجا ثبوت جو ملتا ہے وہ کربلائے معلی میں ملتا ہے, جہاں سب کی نگاہوں کے سامنے ایک ہی مرحلہ ہے,
جو مولا کی رضا ہے، جو آقا کا فیصلہ ہے، جو مالک کی مشیت ہے، اس کے مطابق ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور انہیں قبول کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کربلا کے میدان میں جو مصیبتیں پڑی ہیں، جن کو ہم روز سنتے رہتے ہیں، جن میں گود کے پالوں کی لاشوں کا اٹھنا بھی ہے، گود کے پالے لخت جگر اور کلیجے کے ٹکڑوں کی لاشوں کا نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن پڑا رہنا بھی ہے، ماجائے کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو بھی زینب کبریٰ نے دیکھا ہے، بھائی کے سینے پر سوار ظالم کو بھی دیکھا ہے، نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کے منظر کو بھی دیکھا ہے۔ یہ ساری مشکلیں ہیں جن کا سامنا زینب کبریٰ نے کیا ہے، مگر ان ساری مشکلوں سے سب سے بڑی مشکل زینب کبریٰ کے لیے کون سی تھی؟ وہ منزل تھی کہ جب سر کٹ چکے تھے، جب خیمے جل چکے تھے، جب سروں سے ردائیں چھن چکی تھیں، اس وقت جب آخری خیمے میں آگ لگی تھی، بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، تو امام وقت کا بازو ہلا کے زینب کبریٰ کہہ رہی تھیں، بیٹا آنکھیں کھولو، امام وقت ہو، بتاؤ سروں سے چادریں چھن گئی ہیں، ہم ننگے سر خیموں سے باہر نکلیں یا انہیں خیمے اسی خیمے میں جل کے مر جائیں؟ زینب کبریٰ کا یہ سوال بتا رہا تھا سب سے مشکل کام ہے زینب کے لیے، فاطمہ کی لخت جگر کے لیے ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا، مگر امام وقت نے فیصلہ دیا، سر تسلیم خرم کر لیا۔ لٹا ہوا قافلہ بازار کربلا، میدان کربلا سے بازار کوفہ تک آیا، چادریں مانگتی رہی زینب، مگر چادر نہ ملی۔ دربار ابن زیاد سے قافلہ گزرا، بازار شام سے گزرا، وہ بازار شام جس میں بے رضا بہنوں پھوپھیوں کی ننگے سر کو یاد کر کے ہمیشہ سید سجاد کہتے رہے۔ سب سے بڑی مصیبت شام میں پڑی، جہاں ہمیں ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا جا رہا تھا، ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں۔ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے جب زینب کبریٰ دربار یزید کے دروازے پہ پہنچ گئیں، قصر یزید کے قافلے کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا ہے، ابھی تماشائیوں کا مجمع جمع نہیں ہوا ہے۔ زینب چند یتیموں کو لیے بیٹھی ہیں، چند بیواؤں کو لیے بیٹھی ہیں، دربار آراستہ ہو رہا ہے۔ جب تماشائیوں کا مجمع لگ گیا تو ایک مرتبہ ظالم دربار سے نکلا، ہاتھ میں تابیانہ لے کے، زینب چلو دربار آراستہ ہو گیا، زینب چلو دربار آراستہ ہو گیا۔ علی کی بیٹی کے کانوں میں آواز آئی، آواز دی، ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ہم ننگے سر کوفے کے بازار اور دربار سے چلے آئے، ہم نے ننگے سر بازار شام سے گزرنا گوارا کر لیا، مگر اب ہم بغیر چادر کے دربار یزید میں نہ جائیں گے۔ ظالم تازیانہ آگ لے کے آگے بڑھا، زینب چلو ورنہ یہ تازیانہ تمہیں دربار میں لے کے جائے گا۔ بالی کی بیٹی کو جلال آ گیا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، تو نے ہمارے شیر جیسے بھیا عباس کے بازو کاٹے، ہمارے لال علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، ہمارے بھیا کو پیاسا دبا کر ڈالا، ہمارا ایک بچہ بچا ہے اسے قیدی بنا کے لائے ہو، ہمیں مجبور و ناتواں سمجھ رہے ہو، مگر ہم بے قصور ناتواں نہیں ہیں، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بنت زہرا مڑی لٹے قافلے کی طرف، رباب آؤ، ام کلثوم آؤ، سکینہ آؤ، میں بددعا کروں تم آمین کہہ دو، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ اس فاطمہ کی لخت جگر ہے، اور وہ فاطمہ کہ جب علی گرفتار کے لے جائے جا رہے تھے تو اپنے بیت الشرف کے اندر سے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ ارے بھرے مجمع سے آواز نہیں دے رہی تھی، گھر کے اندر سے آواز دی تھی، مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئی تھی، اسی فاطمہ کی بیٹی زینب کہہ رہی میں بددعا کروں تم آمین کہہ دو، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ہاتھ اٹھے تھے زینب کے تو ایک مرتبہ کانوں میں زنجیروں کے کھنکنے کی مانوں سے آواز آئی، سمجھ گئی امام وقت کچھ کہنا چاہتا ہے، میری بیٹا کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے صبر کی اتنی منزلیں طے کر لی، ایک مرحلہ امتحان اور باقی ہے، پھوپھی اماں ننگے سر دربار میں جانا گوارا کر لیجئے، بابا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ زینب کبریٰ نے گرا دیے، مالک کے جو مرضی ہو اس کے حوالے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हजरात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के खिदमत गुजार आलिम दीन मौलाना गुलाम मोहम्मद क़ुमी साहब जो फौत हुए हैं अभी, और हमारे बुजुर्गवार मौलाना आबिद रज़ा नकवी साहब के अहबाब में और हम दरसों में थे, खिदमत गुजार आलिम दीन थे, उनकी रूह को सूरह हम्द और सूरह तौहीद 3 बार पढ़ के उनकी रूह को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाह।